الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة التطوع على الحمار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفجوده وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين الشمس فرأيته يصلي على حمار نضجه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ بات تو پہلے امام بخاری قائم کر چکے ہیں کہ دابہ پر کسی بھی سواری پر سوار ہو کر نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر استقبال قبلہ. اب یہ خاص طور پر حمار کے بارے میں کہ حمار پر سوار ہو کر پڑھی جا سکتی ہے اس کے لیے باب قائم کیا ہے. اور اس میں انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو محمد بن سیرین کے بھائی ان کی روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ استقبلنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین قدم من الشام. ہم نے حضرت انس کا استقبال کیا جب وہ شام سے واپس آئے. کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے کہنے دو کام کر رہے ہو میں یہ اصل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بصرہ کے رہنے والے ہیں. بصرہ میں رہتے ہیں اور وہاں حجاج کی حکومت تھی. کوفے پر بھی اور بصرے پر بھی. تو حجاج بن یوسف کے مظالم معروف ہیں. تو مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا شام کا. بصرہ سے شام تشریف لے گئے کیونکہ دارالحکومت وہی تھا دمشق اور خلیفہ عبدالملک بن مروان تھا. تو عبدالملک بن مروان کے پاس شکایت کرنے گئے تھے حجاج بن یوسف. تو وہاں سے واپس آ رہے تھے. واپس آئے تو اس وقت بصرہ واپس آ رہے ہیں. تو انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ان کے استقبال کے لیے نکلے. لقیناہ بعین التمر اور استقبال کے لیے جو گئے تو وہ عین التمر کے مقام پر ہماری ملاقات ہوئی. یعنی استقبال کے لیے بصرہ سے نکل کر عین التمر کی بستی تک پہنچ گئے استقبال کے لیے. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ یصلی علی حمار. میں نے دیکھا کہ وہ ایک حمار پر سوار ہے اور وہیں پر حمار پر سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. وجہہ من ذی الجانب اور اس کا چہرہ جو ہے اس طرف ہے یعنی یسار القبلہ قبلے کے بائیں جانب. تو میں نے کہا کہ رأیتک تصلی لغیر القبلہ. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ لم افعل. اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تو میں نے آپ حمار پر سوار ہو کر آپ نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی. جی. باب من لم يتطفف في السبت دبر الصلوات وقبلها. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم رضي الله تعالى عنهم حدثه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال حفظت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ باب ان لوگوں کی دلیل
نے قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنتیں نماز سے پہلے کی سنتیں یا نماز سے بعد کی سنتیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں فقہائے کرام سے دو قول ہیں. ایک یہ کہ سفر کی حالت میں سنتیں بالکل جائز ہی ہیں. بعض حضرات کا مطلب کیا اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے اس باب میں، لیکن اگلے باب میں کچھ دوسرا مسلک معلوم ہوتا ہے. اللہ عالم کا کیا مسلک ہے، لیکن بہت سے اہل ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ سفر کی حالت میں سنتیں پڑھنا جائز ہی نہیں، نہ قبلی سنتیں نہ بعدی سنتیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ نفل بن جاتی ہیں. سفر کی حالت میں سنتیں نفل بن جاتی ہیں، یعنی اگر چاہے پڑھ لے تو آپ ملے گا، اور اگر نہ پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ ہے حنفیہ کا مطلب. پھر اس میں اختلاف ہے حنفیہ کے درمیان کچھ کہ آیا پڑھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے. بعد میں پڑھنے کو افضل قرار دیا اور بعد میں چھوڑنے کو افضل قرار دیا. لیکن حنفیہ میں سے علامہ ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، ان کا انہوں نے جو حنفیہ کا مختلف قول یہ نقل کیا ہے کہ جس وقت آدمی حالت سیر میں یعنی چل رہا ہے، ابھی منزل تک پہنچا نہیں بلکہ راستے میں ہے، سفر میں سیر کیا چل رہا ہے، اس حالت میں تو چھوڑنا ہوتا ہے سنتوں کو. لیکن اگر کہیں جا کر مقیم ہو گیا، چاہے مدت اقامت سے کم مقیم ہوا ہو، تو مقیم ہو گیا کسی جگہ ٹھہر گیا، تو اس صورت میں اس کے لیے پڑھ لینا افضل ہے. لیکن اگر چھوڑ بھی دے گا تو کوئی ملامت نہیں. یہی مسئلہ ہے حنفیہ کا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جو حضرت حفص بن عاصم سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سألت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور سوال ظاہر نہیں کیا کہ آیا سبق کے اندر سنتیں پڑھنی چاہیے نماز سے پہلے اور بعد یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم حرام، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ سب ہو کے سبق آپ سنتیں پڑھتے ہوں سفر میں. سب باہر سکتے ہو تسبیحات کے معنی تسبیح کرنے کو بھی آتے ہیں، نفلیں پڑھنے کو بھی آتے ہیں، اور مراد یہاں پر سنتیں پڑھنا ہے. یعنی میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سفر میں. اور اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو جو حضور نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر نے کبھی نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں پڑھتے ہوئے. لیکن خود عبداللہ بن عمر سے ایک دوسری روایت مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنا منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ آپ تہجد کی نماز کعبہ پر پڑھتے تھے. تو اس کی توجیہ وہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ سنت رواتب سنن رواتب جو ہے، یعنی نماز سے پہلے اور بعد میں بھی سنت موقع ہوتی ہیں، وہ تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن نفلی نمازیں جیسے تہجد وغیرہ کی نماز یہ پڑھ لیتے تھے. اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے ثابت ہیں. عبداللہ بن عمر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنت موقع نہیں پڑھی نماز سفر کے دوران، لیکن ترمذی میں آپ پڑھے تھے حدیث ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے سنت موقع بات پڑھی. سمجھے نا؟ تو دونوں باتیں ثابت ہیں، پڑھنا بھی ثابت ہے اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. تو ان میں تصدیق حنفیہ نے یہ ہے کہ حالت خیر میں ہو تو ترک افضل ہے، اور اگر کہیں جا کر مقیم ہو گئے تو پڑھنا افضل. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم رضي الله تعالى عنهم
قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في الصف على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري کہتے ہیں کہ سفر کے اندر نفلی نمازیں کہ غیر دبر الصلوات وقبلها، یعنی وہ نمازیں جو کہ نماز سے پہلے اور بعد کی ہیں وہ تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نفلی نمازیں پڑھنا یہ منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. البتہ سفر کی حالت میں آپ نے فجر کی رکعتیں پھر بھی پڑھی ہے، تو معلوم ہے سفر میں فجر کی رکعتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، باقی اور سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. جی المتصل من نائل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ رضي الله تعالى عنها وعنهم. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبيحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. ثم ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ما اخبرنا احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى. صحابہ کرام میں سے کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ نے نماز ضحیٰ پڑھی ہو سوائے ابن ہانی رضی اللہ عنہ، یعنی صرف ان کو حضرت ابن ہانی کے علاوہ کسی اور صحابی نے یہ نہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے. اور حضرت ابن ہانی نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے غسل کیا، حضرت ام ہانی کے گھر میں، اور وہاں آپ نے 8 رکعتیں پڑھی. فما رأیت صلی صلاۃ اخف منها، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو اس سے زیادہ ہلکی نماز پڑھتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی مختصر نماز پڑھی. غیر انه یتم الرکوع والسجود، البتہ آپ رکوع و سجدے پورے کر رہے تھے، یعنی رکوع و سجدے کے جو پھر تقاضے ہیں وہ تو پورے کر رہے تھے، لیکن طویل قرات یا طویل رکوع طویل سجدے ایسے نہیں. اور دوسری آگے روایت نقل کی ہے تعلیقاً ابن شہاب زہری سے قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة ان اباه اخبره. عامر بن ربيعة نے یہ بات بتائی کہ انه رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى الصبيحة بالليل في السفر، کہ آپ نے نفلی نمازیں پڑھی رات کے وقت میں سفر میں جبکہ آپ راحلہ کی پشت پر تھے اور جس طرف کی رخ کر رہی تھی وہ سواری اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس حدیث میں 2 باتیں ہیں، ایک ضحیٰ کا پڑھنا اور ایک رات کے تہجد کا پڑھنا. تو اس سے امام بخاری نے باب میں یہ بات کہی کہ اگرچہ سنن رواتب تو آپ نہیں پڑھتے تھے لیکن دوسری نفلی نمازیں جیسے ضحیٰ اور جیسے تہجد یہ پڑھ لیتے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يمين براسه وكان ابن عمر يفعل. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد بها السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل إذا عجل الخير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. یہ روایتیں آ رہی ہیں جمع بین الصلاتین کے متعلق. اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ائمہ ثلاثہ یعنی شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ تینوں اس بات سے قائل ہیں کہ سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین جائز ہے. یعنی ظہر کے وقت میں جمع تقدیم، ظہر کی وقتی میں عصر بھی پڑھ لیں، جمع تقدیم، یا عصر کے وقت میں ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے. اس طرح مغرب اور عشاء کے درمیان جمع بین الصلاتین بھی جائز ہے تینوں ائمہ کے نزدیک. اور وہ انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین حقیقتاً اس طرح کہ ایک کے وقت میں دوسری نماز پڑھ لی جائے، یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ جہاں جمع بین الصلاتین کی حدیثیں آئی ہیں تو اس کو حنفیہ محمول کرتے ہیں کائے پر، جمع سوری پر، یعنی ظہر کے آخر وقت میں ظہر اور عصر سے بالکل اول وقت میں عصر. تو دیکھنے میں وہ ایسے لگے گا کہ دونوں ساتھ پڑھ لی لیکن دونوں اپنے اپنے وقت پر ادا ہوں. حنفیہ جو ان احادیث کو محمول کرتے ہیں جمع سوری پر، ان کی دلیل یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. ذرا اس کو دیکھیے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آجر اور خیل و سفر، جب سفر کے حالت میں آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو یؤخر صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ اس کو اس کے اور عشاء کے درمیان جمع کرتے تھے. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل، سالم جو عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں اور شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو بھی ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ جمع بین الصلاتین کرتے تھے اذا عجل ہوتا ہے، جب ان کو جلدی ہوتی. یقیم المغرب، اب جب بین الصلاتین کا طریقہ بتا رہے ہیں کس طرح کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ پہلے تو مغرب کی اقامت کہتے تھے، فیصلیھا ثلاثا، اور 3 رکعتیں مغرب کے پڑھتے تھے، ثم یصلی، سلام بھیج دیتے تھے، ثم قلما یلبس، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے، مغرب کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے، حتی یقیم العشاء، پھر عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہتے تھے، فیصلیھا رکعتیں، اور اس کو 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب یہاں دونوں نمازوں کے درمیان کیا مذکور ہے؟ ثم قلما یلبس، تھوڑا سا ٹھہرتے تھے. حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر جمع بین الصلاتین حقیقی ہوتی تو بیچ میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ٹھہرنا اسی لیے تھا تاکہ مغرب کا وقت نکل جائے اور یقین ہو جائے کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا. چنانچہ یہی حدیث ابو داؤد اور دارقطنی میں آئی ہے، وہاں صراحت ہے اس بات کی کہ اذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثلاثا، کہ جب شفق کے غائب ہونے سے ذرا پہلے کا وقت ہوا تو وہ اترے اور کر انہوں نے 3 رکعتیں مغرب کی پڑھی. ثم لبث حتى غاب الشفق، پھر ٹھہرے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، فصلى العشاء 4 رکعتیں، تو عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی. وہاں صراحت ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ جو ٹھہرے وہ کائے کے لیے ٹھہرے؟ شفق کے غائب ہونے کا انتظار کرنے کے لیے ٹھہرے. تو یہ بالکل صریح حدیث ہے جس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ یہ جو جمع بین الصلاتین تھی یہ کیسی تھی؟ یہ سوری تھی اور حقیقی نہیں تھی. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد بن عبيد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما فاذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے اور یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، یعنی جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس میں پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اگر زوال سے پہلے آپ سفر کرتے تو اخر الظہر، تو نماز ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے وقت عصر کا، پھر ان کو جمع کر کے پڑھتے تھے. تو اذا زاغت، لیکن اگر روانہ ہونے سے پہلے سورج زائل ہو گیا، زوال کا وقت آ گیا روانہ ہونے سے پہلے، تو صلی الظہر ثم رکب، تو ظہر پڑھنے سے پہلے اور پھر سوار ہوتے. یہاں صرف ظہر کے پڑھنے کا ذکر ہے اس صورت میں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوتے اور پھر عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا کرنا. تو یہاں جمع تقدیم کا ذکر نہیں ہے بلکہ جمع تاخیر کا ذکر ہے کہ اگر روانہ ہوتے زوال سے پہلے تو پھر آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ عصر کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے تھے. لیکن اگر زوال سے پہلے روانہ نہیں ہوئے یا زوال سے بعد روانہ ہوئے تو پھر ظہر پڑھ کر روانہ ہوتے، اس میں عصر کو ملانے کا ذکر نہیں ہے جمع تقدیم کا یہاں کی حدیث میں. صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں یہاں یہ آیا ہے کہ اگر سورج ابھی تک سورج کے زوال کے بعد آپ روانہ ہوتے تو ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیتے تھے اور جمع تقدیم کر کے پھر روانہ ہوتے. وہ جو روایت ہے جمع تقدیم کی وہ جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے کہ جمع تقدیم بھی جائے گا جمع تاخیر بھی جائے گا، لیکن وہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کا سوائے قتیبہ کے اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا. اسی واسطے امام ابو داؤد نے فرمایا کہ لیس فی جمع تقدیم حدیث قائم، جمع تقدیم کے ثبوت پر کوئی مضبوط حدیث موجود نہیں ہے مضبوط سند کے اعتبار سے. اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں جمع تقدیم کا کوئی جواز نہیں. جی باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخبث او قال فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائم. یہ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن بریدہ، تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی وکانا مبسورا، اور ان کو بواسیر کا مرض تھا. مبسور اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بواسیر کی بیماری ہو.
تو حضرت عمران بن حسین کو بواسیر کی بیماری تھی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا انصلی قائماً فہو افضل، اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو یہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا اجر ملے گا، اور جو صلی نائمن کو مراد ہے مضطجعا، لیٹ کر اگر کوئی پڑھے گا فلہ اس کو اجر قائم، تو اس کو بیٹھے ہوئے آدمی کے مقابلے میں آدھا اجر ملے گا۔ تو یہاں پہلا حصہ جو ہے یہ تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا، اور یہ نفل میں ہی ہو سکتا ہے، فرائض میں جائز نہیں ہے۔ لیکن جو آخری حصہ ہے کہ لیٹ کر پڑھے گا تو اس کو قائد سے آدھا اجر ملے گا، اس پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ لیٹ کر پڑھنا جو ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، یا عذر کے ساتھ ہوگا یا بغیر عذر سے ہوگا۔ بغیر عذر سے تو لیٹ کے پڑھنا جائز ہی نہیں، جب آدمیوں کو عذر نہ ہو، بیماری وغیرہ کچھ نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں۔ لیٹ کر پڑھنا جائز ہوتا ہے کب؟ جب کہ عذر ہو، بیمار ہے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھتا ہے۔ تو اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب عذر کی حالت میں کوئی آدمی لیٹ کر پڑھ رہا ہو تو پھر اس کا آدھا اجر کیوں ہے؟ جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو ثواب اس کو کھڑے ہونے والے کا ہی ملتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی اس کو ثواب کھڑے ہونے والے کے برابر ملے گا، کیونکہ جو بیٹھا ہے وہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لیٹ کر پڑھ رہا ہے اس بنا پر کہ نہ تو کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، تو پھر اس کو لیٹ کر پڑھنے میں بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ملتا، تو پھر اس میں آدھا اجر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سمجھے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ آدمی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر تو ہے لیکن بہت مشقت ہے، سمجھے نا؟ جب بہت مشقت سے قادر ہو بیٹھ کر پڑھنے پر تو اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لیٹ کر بھی پڑھے، لیکن اگر وہ بہت مشقت برداشت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس میں ثواب اس کو زیادہ ملے گا، سمجھے نا؟ تو اس ثواب کے مقابلے میں لیٹ کر پڑھنے میں ثواب جو ہے وہ آدھا ہے، یہ مطلب ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البزيز الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلوم وفيه وبركاته امين. باب صلاة القائد بالإمام. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن معلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انه قال وكان رجلا مغفورا. وقال ابو معمر مرة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد باب إذا لم يكن قائدا صلى على جنب. باب إذا لم يطق قائدا صلى على جنب. وقال أتون إذا لم يقدر على أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وفيه قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن تحمان قال حدثني حسين المكثر عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت لي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قائدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائدا وركعتين قائما. جو شخص بیٹھ کر پڑھ رہا ہے نماز
پھر اگر نماز کے دوران بھی اس کو کچھ قوت محسوس ہو اور وہ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی رد نہیں، تو باقی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پورا کر لیں، یا اس کے برعکس کہ شروع تو کیا تھا کھڑے ہو کر، لیکن بعد میں تکلیف زیادہ ہونے لگی تو بیٹھ کر پڑھ لیں. جی به قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم انها اخبرته ان لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى سن، فكان يقرأ قائدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحو من 30 و 40 آية ثم ركع. یعنی آپ کہتے تھے بیٹھ کر جہاں تک رکوع کا وقت آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 40 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع کرتے کھڑے ہو کر. جی به قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فاذا بقي من قراءته نحو من 30 و 40 آية قام فقرأه وهو قائم ثم ركع ثم سجد، يقول في ركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نزل فإن كنت يقرأ تحدث معي وإن كنت نائما استجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة عن المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلوم رسوله بركاته امين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل تهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد حق والسعاد حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك نبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وقال لا اله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم ابو امية ولا حول ولا قوة الا بالله. قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سمع من طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تہجد کے لیے جب اٹھتے تو اس وقت میں یہ ذکر آپ سے ثابت. جی باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذ راى رؤيا قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنيت ان ارى رؤيا فقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت في النوم كان ملكين يقظاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطويه كطي البئر واذا لاقنان واذا فيها اناس قد عرقتم فجعلت اقول اعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك اخر فقال لي لم ترى فقصت على حفصه رضي الله تعالى عنها فقصت حفصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وكان بعد لا ينام من الليل الا قليلا. یہ سالی روایت کرتے ہیں والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث امام بخاری نے کئی جگہ پر نکالی ہے، یہاں پہلی بار آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ کان رجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى رؤیا قصہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا تھا تو وہ خواب بیان کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ اصل میں نے خواب دیکھا ہے. فتمنیت ان ارى رؤیا فاقص علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں، آپ سے ان کی تعبیر بات پوچھوں. وکنت غلاما شابا، میں نوجوان آدمی تھا. وکنت انام فی المسجد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد میں سویا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرأیت فی النوم، تو میں نے خواب میں دیکھا کأن ملکین اخذانی، اس طرح دیکھا جیسے کہ دو فرشتے مجھے کہیں لے گئے.
مجھے پکڑ لیا دو فرشتوں نے، فذهبا بی الی النار، اور مجھے اٹھا کر لے گئے جہنم کے بعد. فإذا هي مطویۃ کطی البئر، تو میں نے دیکھا اس کو جہنم کو کہ اس کی مین بنی ہوئی ہے جیسے کہ کنویں کی مین بنی ہوتی ہے. کنویں کے ارد گرد جو منڈیر ہوتی ہے وہ اس منڈیر بنانے کو کہتے ہیں پئی. تو جس طرح کنویں کے ارد گرد منڈیر بنائی جاتی ہے اس طرح اس جہنم کے ارد گرد بھی منڈیر بنی ہوئی ہے. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور میں نے دیکھا کہ اس کے دو سینگ بھی ہیں. اب سینگ کس قسم کے ہیں اللہ ہی جانے، سینگ بھی دیکھتے ہیں. وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ، اور میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں قد عرفتہم، جن کو میں پہچانتا بھی تھا. اللہ میں چاہے منافقین وغیرہ کچھ ہوں گے جن کو جانتے ہوں گے اس زمانے میں، اور وہ ان کو نظر آئے لیکن نام نہیں دیا عبداللہ بن عمر نے تاکہ پردہ پوشی کرنے کے لیے. فجعلت اقول، تو میں نے جب وہ منظر دیکھا جہنم کا تو میں یہ کہنے لگا کہ اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے. قال، تو فرماتے ہیں فلقینا ملک آخر، بعد میں ایک اور فرشتہ مجھے ملا. فقال لی لم ترى، تو اس نے کہا کہ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لم ترى، تمہیں ڈرایا نہیں گیا، لفظی ترجمہ یہ ہوا تمہیں ڈرایا نہیں گیا. مطلب یہ کہ تمہیں خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اور لوگ ہیں اس میں، لیکن تمہیں دکھایا گیا ہے اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ خواب دیکھا میں نے. فقصصت علی حفصہ، تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ خواب بیان کیا حضرت حفصہ سے جو اپنی بہن تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی اور ام المؤمنین تھی. فقصصت حفصہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حفصہ نے پھر بعد میں یہ خواب سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے یہ سن کر فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من الليل، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو رات سے وہ نماز بھی پڑھا کرے، رات کو تہجد کی نماز. یہ جملہ فرمایا. حکم نہیں دیا کہ پڑھو، اس لیے کہ واجب نہیں تھا، لیکن ایک اشارہ دے دیا کہ بھائی پڑھنا چاہیے. تو عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بس رات کو وہ نماز بھی پڑھا کرے رات میں. بس یہ بات سن لی عبداللہ بن عمر نے. تو کان باب اللہ رحمہ اللہ اللہ کرے، جب حضور اپنے ساتھ یہ بات سن لی تو اس کے بعد پھر رات کو سوتے نہیں تھے، مگر بہت کم میں نے مسلسل نماز پڑھتے رہا کرتے. جی باب طول السجود في قيام الليل. ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك الصلاة يسجد سجدا من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آية قبل ان يرفع رأسه ويرفع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يصلي ولا شك له حتى يأتي المنادي للصلاة. باب ترك القيام المريض. ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندبا رضي الله تعالى عنه انه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة او ليلتين. وحدثنا محمد قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا سفيان عن الاسود عن اسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال احتبس جبرائيل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها من قريش ابقى عليك الانسان فنشرت والضحى والليل اذا قدم ودعك ربك باقلا. یہ روایت ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ احتبس جبرائیل علیہ السلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام رک گئے حضور کے پاس آنے، اور یہ اس لیے لائے ہیں کہ انہیں دنوں میں آپ کچھ طبیعت آپ کی خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. لم یقم لیلۃ او لیلتین، پیچھے روایت میں آیا کہ آپ کو کچھ بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ ایک رات یا 2 رات کھڑے نہیں ہوئے. یہی اسے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں اگر تہجد چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ تہجد واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو بیماری بھی نہیں چھوڑتے، اس میں بھی بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھتے، لیکن آپ نے نہیں پڑھا. تو اس میں اس دوران جبرائیل السلام کے آنے میں بھی کچھ
کچھ دیر ہو گئی تو قریش کی ایک عورت نے کہا، اور دوسری بات میں معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ اب کہاں علیہ شیطان ہو علیہ باللہ، کہ ان کا شیطان جو ہے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ شیطان اللہ بچائے کہا انہوں نے کس کو؟ اسلام فنزلت، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے تم سے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی اس موقع پر جبکہ ابو لہب کی بیوی نے یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا۔ جی وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير حجاب، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا ليلة للصلاة۔ یہ بتانے کے لیے کہ قیام لیل پر آپ نے ترغیب تو دی لیکن من غیر حجاب واجب نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے رات کے وقت میں فاطمہ اور علی دونوں کے پاس رضی اللہ عنہما، جو ان کو نماز کے تہجد کی ترغیب کرنے میں۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامون عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال النبي سبحان الله ما انزل الليلة من الفتنة ما انزل من الخزان من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كافية في الدنيا عالية في الآخرة۔ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال الا تصليان؟ فقلت يا رسول الله انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يباحنا باحنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيء، ثم سمعت وهو مولى يضرب فخذه وهو يقول وكان انسان اكثر حين جدلا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور جو بھی کئی جگہ آئی ہے یہاں پہلی بار آ رہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آئے ان کے پاس اور حضرت فاطمہ کے پاس۔ فرقہ یترکو فروقاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پاس رات کے وقت میں جانا، تو رات کے وقت میں آپ تشریف لے گئے حضرت علی کے پاس اور فاطمہ کے پاس، فقال الا تصلیان، اور جا کر فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ یہ تہجد کی نماز۔ فقلت، حضرت علی کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ، ہماری روحیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اذا شاء ان یبعثنا بعثنا، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اٹھانا تو اٹھا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ نیند کی حالت میں ہم کو سوتے رہ گئے واسطے نماز نہیں ملی تاجی۔ فنصرا فاحدہ قلت ذلك، تو آپ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ پیچھے مڑ کر تشریف لے گئے، ولم يرجع الي شيئا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم سمعته وهو مؤلن، اکثر میں نے آپ کو سنا جبکہ آپ کچھ پیر کا تشریف لے جا رہے تھے، تو یضرب فخذه، تو آپ اپنے فخذ مبارک پر ہلکا سا ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ کان انسان اکثر اٹھے جگہ لا، کہ انسان جو ہے بہت بحث کرنے والا ہے، یعنی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹھنا چاہیے رات کو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روحیں جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، جب موقع جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جب نہیں چاہتے نہیں اٹھاتے، تو وہ ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بحث کر رہے ہیں تو یہ بحث کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک طرف یہ کہ بہت تاکید بھی نہیں فرمائی، جواب دے کر یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ واجب نہیں تھا، لیکن جو فضیلت تھی اس فضیلت کے لیے ترغیب کی، اور ترغیب دینے کے ساتھ آپ نے جو ہے ایسا جملہ فرمایا کہ جس سے ان کو تھوڑا سا تنبہ ہو کہ یہ جواب درست نہیں، کیونکہ یہی دلیل اگر کوئی شخص فجر کے بارے میں بھی کرنے لگے تو یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اگر اس کو چاہیے کہ انتظام کرے اس بات کا کہ وقت پر آنکھ کھل جائے، تو یہاں پر بھی پھر وہی بات ہونی چاہیے کہ اگر ہے تو انتظام کرتے تو جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل من نائها الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقدوسه وبركاته آمين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی عمل چھوڑ دیتے تھے جبکہ آپ کو یہ بات پسند ہوتی تھی کہ وہ عمل کریں، عمل کرنا آپ کو پسند ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیۃ ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، اس ڈر سے کہ اگر لوگوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ذمے فرض ہو جائے اور پھر بعد میں لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے، دشواری پیدا ہو جائے. تو اس بات سے آپ چھوڑ دیتے تھے. وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحۃ الضحیٰ قط. عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کی نماز کبھی نہیں پڑھی. وإنی لأسبحها، اور میں پڑھتی ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ نے ضحیٰ کی نماز چھوڑی تھی وہ اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ یہ مشروع نہیں، بلکہ اس لیے چھوڑی تھی کہ اگر میں پابندی کروں گا ضحیٰ کی نماز کی، دوسرے لوگ بھی پابندی کریں گے تو کہیں فرض نہ ہو جائے گا. تو اس واسطے آپ نے اس کو ترک فرما دیا تھا. لیکن چونکہ فضیلت معلوم ہے اس واسطے میں پڑھتی ہوں. اب یہاں جو ہے عائشہ فرما رہی ہے کہ حضور نے کبھی ضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی، جس کا مطلب یہ کہ عائشہ کے سامنے نہیں پڑھی. لیکن دوسری روایات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحیٰ پڑھنا ثابت ہے. ابھی حدیث پڑھ کر آ رہے ہو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ نے ضحیٰ پڑھی تھی. اور ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی پڑھنا شروع کرتے تھے ضحیٰ یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی ترک کر دیتے تھے یعنی نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب پڑھیں گے نہیں. تو کثرت سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور کثرت سے ترک کرنا بھی ثابت ہے، جس سے جو ہے وہ مشروعیت تو معلوم ہوتی ہے، فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کے اندر تاکید نہیں معلوم، تاکید نہیں ہے، فرضیت ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة بالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. یہ تراویح کی بات ہے، بار بار پیچھے بھی گزری آگے بھی آئی. جی. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطر قدماه والفطور الحقوق إن فطرت انشقت. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لن يقوم ولا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويتوب يوما ويفطر يوما. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي أن شعبة عن عائشة قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت ماذا كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصالح. حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کون سا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا. تو عائشہ نے فرمایا الدائم، یعنی وہ عمل جس پر انسان مداومت کرے، پابندی سے پڑھے، چاہے تھوڑا ہی عمل ہو لیکن پابندی سے کرنے جو کرے وہ آپ کو پسند تھا. پھر میں نے پوچھا کہ متا کہاں ہے یقوم، آپ کس وقت اٹھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے کب اٹھتے تھے. حالت نے فرمایا کہ یقوم اذا سمع سارے، تو جب آپ اس وقت اٹھتے تھے جب کہ دیکھنے والا
والد کی آواز سنتے تھے. دیکھنے والے سے بڑا مرغا لیکن مرغ بولتا تھا جب تو اس وقت اٹھتے تھے. اب وہ مرغ جو ہے وہ آدھی رات کو بولا کرتا تھا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو الاحوص يعني الاشعث قال اذا سمع الطارق قام فصلى. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ما الفاه السحر عندي الا نائما فعن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور کو نہیں پایا سحری کے وقت میں میرے پاس مگر سوتے ہوئے. یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا سحری کا وقت ہوتا تو آپ اکثر سو جایا کرتے تھے میرے پاس. جی. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. وبه قال حدثنا يعقوب. پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ تہجد پڑھ کر کچھ دیر سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے نماز فجر کے لیے. اور اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ تہجد کے بعد سوتے نہیں تھے بلکہ پھر اسی حالت میں پھر فجر ہو جاتی تھی اور فجر میں پڑھتے تھے. دونوں طریقے ثابت ہیں. جی. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصليا فقلنا لانس بن مالك كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ رجل 50 آية. باب طول الصلاة في قيام الليل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر فإن قلنا ما هممت قال هممت أن أقعد وأجر النبي صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ایک رات تہجد کی نماز. فلم يزل قائما تو آپ کھڑے ہی رہے. بہت لمبا قیام فرمایا. حتی حممت بأمر سوء یہاں تک کہ میرے دل میں ایک بہت بری بات کا خیال آ گیا. قلنا میں نے پوچھا وہ کیا ما حممت کیا خیال آیا تھا آپ کو؟ قال حممت ان اقعد وأذر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی لمبی دیر ہو گئی تھی کھڑے کھڑے کہ میرے کچھ دیر میں خیال آ گیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو چھوڑ دوں. اس سے لمبا قیام کرنا. جی. وبه قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يجوس فاه بالسواك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. سند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثلا اذا خفت الصبح فاوتر بواحد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا ابو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 11 ركعة الفجر. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه مع نقص من قيام الليل وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى قوله سبحا طويلا وقول علي ولم تحصوا فتاب عليكم إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نسى قام بالحبشية وضعا مواطعة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئ الواثق. یہاں باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تہجد کی نماز شروع میں فرض تھی بعد میں منسوخ ہو.
تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ عام مسلمانوں کے حق میں تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، سمجھے نا؟ یعنی شروع میں عام مسلمانوں کے ذمہ بھی فرض تھی، لیکن بعد میں وہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا فرضیت منسوخ ہو گئی تھی یا آپ کے دن میں واجب کی تہجد کی نماز؟ اس میں دونوں قول ہیں علماء کے، اور یہ دو قول درحقیقت مبنی ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں اختلاف پر۔ قرآن کریم تہجد کی نافلۃ لک، رات کے وقت میں تہجد کریں آپ، جو آپ کے لیے نافلہ ہے۔ تو نافلہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں زیادتی۔ تو بعض حضرات نے تفسیر یہ کی ہے کہ تہجد کی نماز نفلی ہے آپ کے لیے، واجب نہیں ہے بلکہ نفل ہے۔ اور جو حضرات واجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نافلہ کا لک آیا، یہاں لفظی معنی بڑھاتے ہیں نافلہ کا، لغوی طور پر نافلہ کہتے ہیں زیادتی زائد تھی۔ تو تہجد جو ہے وہ زائد ہے، یعنی واجبات پر زائد ہے، جو واجبات ہیں ان پر ایک اضافہ ہے تہجد کا، لگا یہ اضافہ صرف آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اگر نافلہ سے مراد یہ ہوتا کہ نفلی ہے تو لگا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، نفلی تو سب کے لیے ہے، لیکن لگ فرمایا تو مطلب یہ کہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے واجبات اور فرائض پر، یہ بھی واجب ہے، یہ تشریح یہ بات ہو رہا ہے، ارے سمجھے؟ لیکن امام بخاری نے بظاہر ترجیح دیا ان لوگوں کے قول کو جو کہتے ہیں کہ حضور کے ذمہ بھی واجب نہیں تھی، رہی تھی بعد میں، شروع میں فرض تھی لیکن بعد میں واجب نہیں رہی تھی۔ اور دلیل اس کے پیچھے گزر چکی ہے کہ جب کبھی آپ بیمار ہوئے تو آپ نے چھوڑ دیا، اگر فرض ہو تو بالکل کرنا کرواتے جی۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن حميد عن وسني عن انس رضي الله عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الشيء نظن لا يشم منه ويشم نظن لا يكثر منه شيئا وكان لا تشاء ان ترى من الليل مصلي الا رايته ولا نائما الا رايته صاحب سليمان وابو خالد بن الاحمر عن حميد۔ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں اگر تم جاؤ وضو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، اور سوتے ہوئے دیکھو تو سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہ درحقیقت امام بخاری اس لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حضور کے ذمہ واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو قرآن شریف کا حکم تو یہ تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ زیادہ رات کے حصے میں کھڑے رہو، بہت تھوڑا حصہ چھوڑو۔ تو اب اگر یہ فرضیت کا حکم ہوتا تو آپ جو ہے ساری رات میں اکثر حصہ آپ کھڑے ہو، حالانکہ یہ فرما رہے ہیں کہ رات کے جس حصے میں تم چاہو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر سوتا ہوا دیکھنا چاہو تو بھی دیکھ سکتے ہو، یعنی مختلف اوقات میں آپ مختلف عمل فرماتے ہیں، کبھی نماز کبھی سو رہے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض نہیں تھا بلکہ اپنے اختیار سے جس وقت چاہتے نماز پڑھ لیتے تھے، جس وقت چاہتے نہ پڑھتے۔ جی باب اخذ الشيطان على قافيه فراش لم يصلي بالليل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الشيطان على قافيه فراش احدكم اذا هو نام ثلاث وقت يجرب عند كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فتوضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا۔
چودری پر گرا لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے. گرا کے خلاف اوپر 3 گرا اور ہر گرا کے اوپر یہ کہتا ہے جبریبو یعنی پھونک مارتا ہے اس طرح سے یہ کہہ کر چالے کا لیل الطویل لمبی رات سو جا پر کچھ پہلے صحیح پڑا. اب اگر وقت پر آدمی بیدار ہو گیا تو ذکر اللہ اور بیدار ہو کر اللہ کا نام لے لے تو حلت رخدہ ایک گرا کھل جائے. بہن سبق اگر اس کے پر وضو بھی کر لے تو دوسری گرا کھل جائے گی. بہن صلاح اور اگر نماز بھی پڑھ لی ان حلت رخدہ تو تیسری گرا بھی کھل جائے گی. فاصبح نشیطا جس کے نتیجے میں وہ صبح اٹھے گا تو نشاط کی حالت میں اٹھے گا. طیب النفس اور طبیعت بھی اچھی ہوگی. وإلا اور اگر سوتا ہی رہا تو اصبح خبیث النفس کسلان تو خراب طبیعت اور سست ہو کر اٹھے گا شیطانی اثرات سے. تو اگر اٹھ جائے اور پھر نماز پڑھ لے تو طبیعت کو اچھی رہے گی نشاط بھی ہوگا. اور اگر سوتا رہے گا تو طبیعت کو خراب اور خبیث نفس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ طبیعت خراب ہوگی. اب کوئی شخص یہ ہے کہ میری طبیعت بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ سونے سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبیعت کی خرابی اور اچھائی جو ہے یہاں پر روحانی طور پر روحانی طور پر وہ خبیث النفس ہوگا. چنانچہ ایسے شخص کا کیا ہوتا ہے کہ رغبتیں جو ہیں وہ گناہ کی طرف ہوتی ہیں. گناہ کے خیالات گناہ کی خواہشیں گناہ کی طرف رغبت یہ چیزیں یہ خباثت نفس کی علامت ہے. اور اگر سویرے اٹھ جائے آدمی تو طیب النفس یعنی اس کے دل میں خیالات بھی اچھے آئیں گے خواہشات بھی اچھے پیدا ہوں گے. یہ برا جی. وبه قال حدثنا معمر بن حسام قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا قال اما الذي يصل الغراس بالحجر فانه ياخذ القران فيرقد وينام عن الصلاه المكتوبه. یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے وہ آگے بھی آئے گی حدیث پیچھے بھی اس کے کچھ حصے گزرے ہیں لیکن تفصیل سے آگے آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ فرشتے آپ کو لے گئے ایک فرشتہ آ کر لے گیا آپ کو اور جہنم کا نظارہ کرایا. تو جہنم میں کسی کے ساتھ کچھ عذاب ہو رہا تھا کسی پر کچھ عذاب ہو رہا تھا وہ مختلف مناظر آپ کو دکھائے. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عمل الذی یسلق راسہ بالحجر ایک شخص اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر فرشتے نے بتایا کہ رہا وہ شخص جس کا کہ سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے تو یہ وہ شخص ہے کہ فیاخذ القرآن فیرقد جو قرآن کو لیتا تو ہے لیکن پھر انکار کر دیتا ہے. کیا معنی لیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے کہ ایک تفصیل اس کے بعد نے یہ کیا کہ سب نے قرآن یاد کیا حفظ کیا اور پھر اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. پڑھنا چھوڑنے کے نتیجے میں وہ بھول گیا اللہ بچائے. اور دوسرا اس کے معنی یہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم تو حاصل کی علم تو حاصل کیا قرآن کا لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی لیکن بعد میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو گویا عملاً اس کا انکار کر دیا تو وہ مراد دونوں صورتیں بہرحال مراد ہو سکتی ہیں. جو قرآن کو لے کر اس کو انکار کرے وہ علام عن الصلاۃ المکتوبہ اور فرض نماز سے سو جائے. مراد ایسا سونا ہے جس میں اٹھنے کا انتظام نہ کیا ہو. بے اختیار اگر نیند آ گئی جبکہ انتظام بھی کیا ہوا تھا پھر تو انشاءاللہ معافیہ نہیں تھا پھر نومی تفریح. لیکن جہاں سے آدمی انتظام کچھ نہیں کیا اور بے فکری سے سو رہا ہے پر نماز کے وقت میں تو فرمایا کہ یہ وہ سکتا ہے جس کا سر
پتھروں سے کچلا جا رہا ہوگا قیامت سے. اللہ جی. باب اذا نام ولم يصلي بال شيطان في اذنه. وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال شيطان في اذنه. شیطان پیشاب کر دیتا ہے اس کے کان میں. اب یہ بات لوگوں نے تو کہا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور اس کو غلط کام پر آمادہ کر دیتا ہے, غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے, غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ معنی ہے بارے شیطان. اور بات ہے یہ حقیقت ہے, واقعی پیشاب کرتا ہے. تو یہاں تک لکھا بات لوگوں نے کہ جو آدمی سوتا رہ جائے تو ذرا ہاتھ اپنا کان اس میں لے جا کے دیکھے تو گیلا گیلا نظر آئے گا جو بھی دکھتا ہے. جی. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يحجون أن ينامون. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة وابي عبد الله الاغري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. باب من نام اول الليل واحيا اخره. وقال سلمان الذي الدرداء رضي الله عنهما نام فلما كان من اخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. یہ مختصر روایت نقل کیا, تفصیل سے آگے آئے گی مختصر. اور سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہا تو وہ یہ تھا کہ سلمان فارسی گئے ابو الدرداء کے گھر میں تو دیکھا تو ابو الدرداء کی جو ہیلیاں ہیں وہ ایسی میرے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوئے. تو سلمان نے کہا کہ کیا آپ نے شوہر کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے اچھے کپڑے پہنے کو. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جی کس کی تیاری کرو, وہ تو بزرگ آدمی ہے ابو الدرداء, دن پر روزے سے رہتے ہیں, رات کو آتے ہیں تو بس کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں, ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں. تو میری طرف کوئی التماس ہے نہیں, تو اس بات سے کس کی تیاری کرو. تو اس وقت حضرت سلمان نے ابو الدرداء سے یہ کہا کہ یہ سب آپ غلط کر رہے ہو, ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہاری نفس کا بھی حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. اور پھر کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ لیٹو اور میں تمہیں اس کو بتاؤں گا. تو دونوں ساتھ سوئے تو سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے کہا کہ نم سو جاؤ. فلما کانا من آخر اللیل, جب آخر وقت آیا رات کا تو قال قم, کہا کہ اب کھڑے ہو. یہ بتایا ان کو تعلیم دیا سلمان نے ابو الدرداء. اور پھر یہ بات جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی گئی تو آپ نے فرمایا صدق سلمان, سلمان نے صرف کیا. تو مطلب جنہوں نے جو تعلیم دی وہ درست تھی اور ساری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سوة قال وحدثنا سلمان قال حدثنا سوة عن ابي اسحاق عن الاسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بليل؟ قالت كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلي ثم يرجع الى فراشه فاذا اذن المؤذن وسبق ان كانت بحاجة يغتسل والا توضأ وخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وبسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى وتعالى الله بعلومه وفيضه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سيد بن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه اخبره انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 صلاة على حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 صلاة على حسنهن وطولهن ثم يصلي صلاة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. یعنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں جو میں نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت. آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے اور اس پر 11 رکعت جو بتائی کہ وصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے تھے. 50 رکعت پڑھتے ہیں وضو
تو بس پوچھو نہیں کہ اس کا وہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنی لمبی نکل تو میں وسلی اربان پھر 5 پڑھتے تھے بڑا پتا لگا نہیں نہ وصول تم میں وسلی کرا پھر 3 پڑھتے تھے ابھی تک. ارے سمجھو یہ وہ حدیث ہے جو عام طور سے غیر مقلدین کتاب پیش کرتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ رمضان میں تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے. تو غیر رمضان غیر رمضان میں کسی بھی آپ 8 پر نہیں کر سکتے. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جو بات عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان غیر رمضان سب میں 8 ہی رکعتیں پڑھتے تھے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ مراد ہے تہجد. تو تہجد میں 8 ہی رکعتیں پڑھتے تھے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. اور تراویح کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. تراویح جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. اور فرق یہ ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے اول لیل میں اور تہجد پڑھی جاتی تھی آخر لیل میں. اور یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ تہجد کا ہے کیونکہ یہیں پر عائشہ پر کہتے ہیں قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر. میں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ یعنی یہ بات اس وقت پوچھی جب کہ آپ نے جا کر 8 رکعتیں پڑھی تہجد کی پھر 3 رکعتیں پڑھی وتر کی ہے نا آخری شب میں. تو میں نے پوچھا کہ آپ وتر پڑھے بغیر ہی سو گئے تھے؟ آپ سو جاتے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے ہی یعنی کہ اس میں حالانکہ وتر واجب ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے تو اگر وتر رہ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عائشہ نعانی یا تنامہ الانا کو پڑھ لی. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا وتر رہ جائے کیونکہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا لہٰذا میں لازماً آخر میں اٹھوں گا اور وتر پڑھوں گا. ارے سمجھے نا. تو یہ سارا سیاق کیا کے بارے میں چل رہا ہے؟ آخر لیل کی نماز کے بارے میں نہ کہ اول لیل کے بارے میں. اور تراویح ہمیشہ اول لیل میں ہوتی تھی یہاں تک کہ 3 دن جو آپ نے پڑھائی تراویح وہ کس وقت پڑھائی اول لیل میں. تو اس واسطے یہ حدیث جو ہے یہ اس کا کوئی تعلق تراویح سے نہیں. جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا فاذا بقي عليه من السوره 30 آية او 40 آية قام فقراهن ثم ركع. باب فضل السحور بالليل والنهار وفضل صلاه بعد الوضوء بالليل والنهار. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. یہ ایسا دوست ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا فجر کی نماز کے وقت کہ اے بلال حدثنی بأرجع عمل عملته في الإسلام، مجھے بتاؤ اپنے اعمال میں سے جو تم نے اسلام میں کیا ان میں سب سے زیادہ کس عمل سے تمہیں زیادہ امید ہے اجر کی. ارجع زیادہ امید والا عمل جو تم نے اسلام کی حالت میں کیا ہو وہ بتاؤ. فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے اپنے آگے جنت. مقام دیکھو بلال کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ آہٹ سنی ہے. کہاں؟ اپنے آگے. تو کوئی عمل تمہارا ایسا ہے جس نے تمہیں یہ مقام بخشا ہے. تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا ما عملت عملا ارجع عندي، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو جس کی مجھے زیادہ امید ہو جس پر سوائے اس کے کہ انی لم اتطہر طہورا، کہ میں نے کبھی کوئی طہارت حاصل نہیں کی، وضو نہیں کیا رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو الا صلیت بذلک، تو اس طہارت سے کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھے.
باقی کی بلی انوشلیا، جو بھی مجھے نماز پڑھنے دینا میرے مقدر میں لکھا تھا اس کی نماز ضرور پڑھی، جس کو تحیۃ الوضو کہنا چاہیے، تحیۃ الظہور کہنا چاہیے. جب بھی کوئی وضو کیا تو کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھی، اگر تو یہ تحیۃ الوضو پڑھتا تھا. یہ عمل مجھے سب سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر مجھ پر قبول فرمائیں گے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی اپنے آگے، تو بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے کیسے بڑھ گئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جنت میں، تو وہ کیسے آگے بڑھ گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آگے چاپ سننا یہ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت ان کو حاصل ہو گئی یا ان کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند زیادہ ہو گیا، بلکہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو یہ سعادت عطا فرمائے حضرت بلال کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک خادم کے طور پر، سمجھے نا؟ بعض اوقات مخدوم پیچھے چلتا ہے اور خادم آگے چلتا ہے، اس کے لیے راستہ بنانے کے لیے، اس کو تکلیف سے تاکہ کوئی تکلیف نہ پیش آئے اس قسم کی، یا محض اس کی شان اور شوکت ظاہر کرنے، جیسے آج کل پائلٹ ہوتے ہیں یا باڈی گارڈ ہوتے ہیں تو وہ آگے چلتے ہیں. تو آگے چلنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا درجہ بلند ہو گیا، بلکہ آگے چلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خادم بنے ہیں اس کے جو پیچھے آ رہا ہے اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کا رتبہ بھی اللہ نے جہاں دنیا میں دیا تھا آخرت میں بھی اللہ کے بعد بتایا سادہ فرمانے تو کچھ بھائی نہیں ہے. اللہ عالم. جی صحیح واقعہ یہ واقعہ خواب کا ہے یا اللہ سے مزاج کا ہے؟ یہ جو واقعہ دیکھی ہے یہ خواب کا واقعہ ہے یا اللہ دونوں ہوتے ہیں. جی باب ما يكره من التشديد في العبادة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب. فإذا فتر تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوه ليصلي أحدكم نشاته فإذا فتر فليأخذ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاتها فقال ما عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. یہاں انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو حبل ممدود بین الساریتین، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک رسی ہے جو دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے. فقال تو آپ نے پوچھا ما هذا الحبل؟ یہ کیا ہے رسی؟ قالوا تو لوگوں نے بتایا کہ هذا حبل لزینب، کہ یہ حضرت زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، یعنی انہوں نے باندھی ہے. کیوں باندھی ہے؟ تو اذا فترت تعلقت، جب تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں، یعنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بڑا لمبا قیام کرتی ہیں، لمبی قرات کرتی ہیں، اور لمبی قرات میں کمر تھک جاتی ہے بعض اوقات، تو یہ رسی پیچھے باندھی ہوئی ہے، اس رسی کا سہارا رہے گا لمبا قیام ہونے کی صورت. ارے سمجھ رہا بدھ وہ تو اذا فترت تعلقت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لا زمانہ لا تفعل، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھلو کھول دو اس رسی، لیصلی احدکم نشاءہ، تم میں سے ایسا کوئی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اس وقت تک جب تک کہ اس کو نشاط ہو. فإذا فتر، جب سست پڑ جائے فلیقعد، تو بیٹھے. بتا رہے فطورن سمانا سست پڑ جائے.
ارے سمجھے؟ آگے تو دوسری روایت اس طرح کی بیان کی تاریخاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کانت عندی امرأۃ من بنی اسد، میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی بنو اسد کے قبیلے کی، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، فقال من هذه، یہ کون تھی؟ قلت فلانۃ، میں نے کہا کہ فلاں عورت ہے، لا تنام باللیل، یہ ساری رات سوتی نہیں ہے، پر ذکر من صلاتها، یہاں تک کہ ان کی نمازوں کا بڑا چرچا ہونے لگا ہے، ذکر یعنی ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا گیا ہے، یعنی شہرت ہو گئی ہے ان کی نماز، چرچا بہت ہو گیا ہے کہ یہ خاتون جو ہے بہت نماز پڑھتی ساری رات۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، جس میں پہلے معنی میں ٹھہر جاؤ، علیکم ما بما تطیقون، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہو، من الاعمال، فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اس بات سے اللہ تعالیٰ نہیں اگتا تھا ثواب دینے سے یہاں تک کہ تم اگتا جاؤ عمل کرنے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب شروع میں تو تم نے بہت لمبا چوڑا عمل شروع کر دیا، اب تو ساری طاقت تم خرچ کر دی، یہاں تک کہ کرتے کرتے اگتا گئے، تو اس کا نہیں وہ چھوڑ دیا، تو وہ محنت جو ہے یہ کوئی فائدہ مند نہ ہوئی، جبکہ بعد میں وہ سبب بن گئی ترک عمل۔ ارے سمجھے نا، اس کے برخلاف اگر آدمی اعتدال سے کرے کام تو پھر اس کے اوپر طاقت کاری نہیں ہوگی، طاقت کاری نہیں ہوگی تو عمل پابندی سے کرتا رہے گا، اسی لیے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر آدمی مداومت کرے چاہے تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، بخلاف اس کے کہ لمبا چوڑا ایک دن میں تو کافی ساری توانائی جو ہے وہ صرف کر دی عبادت میں، سمجھے نا، عشاء کی وضو سے فجر پڑھ لی، یہ سنتے کہ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا جوش آیا اور ایک دن عشاء کی وضو سے فجر پڑھ لی، اگلے دن جب خیال آیا پڑھنے کا اس کو گیا نہیں تو لمبا چوڑا بہت کام، تو سب کو اٹھا کے بیٹھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اتنا کرو جس کی طاقت ہو، جس کو نشاط کے ساتھ آدمی کر سکے، بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نفلی عبادت کر رہا ہو تو نفلی عبادت میں اس طرح کرنا چاہیے کہ جبکہ ابھی خواہش باقی ہو مزید کرنے کی اس کو چھوڑ دو، ابھی مزید کرنے کی خواہش تھی اسے چھوڑ دو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوبارہ آنے کی خواہش بھی ہوگی، توفیق بھی ہوگی، اور اگر جتنے خواہش کی وہ پوری کر لی اب مزید خواہش باقی نہیں ہے اسے چھوڑا تو دوبارہ واپس آنے کی جلدی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اور تو مثال اس کی یہ تھی کہ چکڈور ہوتی ہے، چکڈور جانتے ہو، چکئی بچے جس سے کھیلتے ہیں، وہ لٹو سا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر دھاگا بندھا ہوتا ہے ایسے پھینکتے ہیں، وہ چکڈور، تو فرماتے ہیں چکڈور کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کو پھینکتے ہیں نا ایسے، تو جب آخری تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو، تو وہ واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر پورا کھول دیا پھر بلاؤ گے تو واپس نہیں آئے، سمجھے نا، وہ وہی گر جائے گی، تو کہتے ہیں جب ساری اپنی طاقت سب کر لی تو اب دوبارہ واپس آنے نہیں آ سکو گے، لیکن اگر تھوڑا سا چھوڑ کر کیا تو واپس آ جاؤ گے، تو فرمایا اس کی مثال چکڈور کی، چلیے باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. وبه قال حدثنا عباد بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن العزيزي قال وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا العزيزي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وكان هشام حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا العزيز قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان
قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي. جو فرمایا کہ یہ عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ کان یقوم من اللیل، رات کو وہ کھڑا ہوا کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، فترک قیام اللیل، تو بعد میں قیام اللیل چھوڑ دیا. ایسے مت ہو جانا تھا، سمجھے نا؟ تو اس سے بعد لوگوں نے فرمایا سمجھ لو حنفیہ کا جو مسئلہ ہے تم نے پڑھائی ہوگا نا، جب کوئی آدمی کو نفلی عبادت شروع کر دے تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتی ہے نفلی، ہے نا؟ یہاں تک کہ اگر بیچ میں چھوڑ دے گا تو اعادہ واجب ہوگا. یہ تو ہے. اسی پر قیاس کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی نفلی عمل معمولاً شروع کر دے تو روزانہ مثلاً وہ تہجد پڑھتا ہے، معمول بنا لیا تہجد پڑھنے میں، اب اگر ترک کرے گا تو گناہ ہوگا. ویسے اگر کوئی تہجد نہ پڑھے تو گناہ نہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد ترک کر دے تو گناہ. یہی حال اشراق کا ہے، یہی حال اوابین کا ہے کہ اگر شروع کر دیا تو اب ترک کرنا جائز نہیں. جیسا کہ یہاں پر فرمایا کہ لا تکن مثل فلان، ایسا مت ہونا جو پورا کرتا تو وہ رات کو کھڑا ہونا شروع کیا نا اس نے لیکن پھر چھوڑ دیا. البتہ حضرت حسیب الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ یہ گناہ اس وقت ہے جب کہ آئندہ ترک کرے ارادتاً، یعنی یہ ارادہ کرنے کے بعد نہیں پڑھو، سمجھا؟ تو گناہ ہے. لیکن اگر ارادہ تو ہے پڑھنے کا لیکن غفلت سے یا عذر سے چھوٹ گیا تو گناہ. ارے سمجھو پر سمجھے نہیں سمجھے؟ کب گناہ ہوگا؟ جب آدمی ارادہ کر کے چھوڑ دے، تو میں اپنے پڑھا دوں گا تو ہے گناہ. لیکن ارادہ تو ہے پڑھنے کا لیکن غفلت سے چھوٹ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں ڈال. جی باب الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انا اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت اني افعل ذلك؟ قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونكهت نفسك وان لنفسك حقا ولاهلك حقا فصم وافطر وقم ونم. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بھی قصہ ایسا ہی تھا جیسے ابو الدرداء کا تھا. جیسے ابو الدرداء ساری رات عبادت کرتے تھے، سارے دن روزے رکھتے تھے. عبداللہ بن عمر کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ دن بھر روزے رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن عمر فرماتے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ علم کو خبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا اتنی افعال گالی، ہاں رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں. قال آپ نے فرمایا فإنک اذا فعلت ذلک، جب ایسا کرو گے کہ سارا دن تو روزے سے ہو اور ساری رات کھڑے ہو تو حجمت عینک، تو تمہاری جو آنکھ ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ، اور تمہارا دل تھک جائے گا. نفیحہ تمہارا تھک جانا، اکتا جانا. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ. یہ حدیث امام بخاری نے بہت ساری جگہوں پر نکالی ہے، یہاں اختصار کے ساتھ آئیے، تفصیل سے آگے آئے گی انشاءاللہ. جی باب قول من قام من الليل فصلى. وفي السند المتصل بالله الامام الهمام الحافظ امير المؤمنين في الحديث عن عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري
رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وخلوه وبركاته آمين. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد وابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمر بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاطى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته. استحاضہ جو بنا ہے رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل جانا، سوتے سوتے آنکھ کا کھل جانا، بیدار ہو جانا. تو اگر کوئی سے سوتے سوتے آنکھ کھل جائے تو اس وقت میں ایسا کرے. یہ ذکر بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور پھر اللہم اغفر لی کہے وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الليث بن أبي سفيان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وهو يخص في قصته وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم لا يقول فقد يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد عما فقلوبنا بموقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسفلت بالمشركين المضاجع تابعه قيس وقال الزبيدي وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. یہ حضرت ابو ہریرہ کو میں نے سنا وہ یخص فی قصته، جب کہ آپ اپنے باز فرما رہے تھے. قصہ یخص تو ہے جو مانا بولتے ہیں قصہ کہنا، لیکن یہ لفظ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ باز کہنے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کبھی باز کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہنے لگے ان اقلکم لا یقول الرفث، کہ تمہارے ایک بھائی ایسے ہیں جو فوش باتیں نہیں کہتے. مراد کی ان کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شاعر آدمی تھے، اور شاعر جو ہوتے تھے جاہلیت میں اکثر و بیشتر فوش باتیں شعروں میں کہا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایسے شاعر ہیں جو فوش باتیں نہیں کہتے. اور انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ اشعار فرماتے ہیں. کیا ہے؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اذا انشق معروف من الفجر ساطع، کب کرتے ہیں تلاوت؟ جبکہ فجر کی معروف پھیلی ہوئی روشنی پھوٹتی ہے. جب پھوٹتی ہے کا ساطع معروف من الفجر، ساطع معروف من الفجر، پھیلی ہوئی روشنی جو معروف ہے، ہر ایک آدمی پہچانتا ہے فجر کی، جب وہ پھیلتی ہے، جب وہ پھوٹتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں. ارے سمجھو، ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا، ہمیں حضور نے دکھایا ہدایت کا راستہ جبکہ ہم اندھے تھے. ہمارے اندر ہونے کے بعد آپ نے ہدایت کا راستہ ہمیں دکھایا. فقلوبنا، تو ہمارے دل جو ہیں بھی موقنات ہیں، اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ان ما قال واقع، کہ جو کچھ بھی حضور نے فرمایا وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. اگر سمجھے، یبیت یجافی جنبہ عن فراشه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رات گزارتے ہیں اس حالت میں کہ انہوں نے اپنا پہلو جدا کیا ہوا ہوتا ہے اپنے بستر سے اپنے پہلو کو جدا کر کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اذا استسقلت بالمشرکین المضاجع، جبکہ بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں مشرکین سے ان کے بسترے. وہ تو اپنے بستر میں پڑے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو بستر ہے
وہ بیچارہ بوجھ تلے دبا ہوتا ہے ان کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ چلو سوال کرو، ضرور کرو بھائی سوال۔ تو جی ابھی پچھلا جو بات آ رہا ہے بابو مالک رہو تشدد کی عبادت، اس کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ بعد میں غلو نہیں کرنا چاہیے اور پوری رات عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور اسی حدیث کی تشریح میں علامہ عینی بھی فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے دلیل ہے کہ ساری رات عبادت کرنا مکروہ ہے، اور یہی جمہور کا مسئلہ ہے۔ علامہ عینی نے یہ فرمایا، تو بجائے اعتراض ہوتا ہے کہ امام سراج الامہ اور امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو پوری رات عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور 40 سال میں ایسا کیا، اور 5 تابعین بھی ایسا کرتے تھے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے اصل یہ عام لوگوں کے عام معیار کے اوپر مبنی ہے، یعنی مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے لوگوں سے کہ وہ دونوں کام کریں، سوئیں بھی اور جاگیں بھی، اور روزہ بھی رکھیں اور افطار بھی کریں۔ عام حکم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا، سمجھے؟ اور عام لوگوں کے لیے ساری رات جاگنا اور ہر روز روزہ رکھنا یہ حضور نے پسند نہیں فرمایا، لیکن اس پسند نہ فرمانے کی جو علت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انفعال تغالی کا حجمت عینک و نفیحت نفسک، ایسے اگر کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور ہو جائے گی، تمہارا جو ہے طبیعت تھک جائے گی، کسی وقت اس طرح سے ہوگا تو بالکل ہی چھوڑ بیٹھو گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں اصحاب عزیمت کہ جن کو اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کو کمزوری لاحق ہو جائے گی، آئندہ عبادت کے قابل نہیں رہیں گے، اپنے فرائض کو ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں اصحاب عزیمت جن کو اس بات کا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کے لیے ناجائز نہیں ہے وہ کام، جائز ہے اس کے لیے۔ تو جن حضرات سے یہ منقول ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے یا ہر روز روزہ رکھتے تھے، تو وہ اس خاص مستثنی حالات پر مبنی ہے، اصل حکم وہ ہے۔ سمجھ گیا؟ چلو۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رايت على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده قطعه استبرق فقال لا اريد مكانا من الجنه الا طارت اليه۔ یہ عبداللہ بن عمر کا وہی خواب ہے جو پہلے گزرا تھا، پھر اس میں اضافہ یہ ہے شروع میں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو میرے ہاتھ میں ایک استبرق کا ٹکڑا ہے، استبرق ریشم کے قسم ہے، تو میں جس جنت کے جس جگہ پر بھی جانا چاہتا ہوں تو مجھے اڑا کر لے جاتا ہے وہ ٹکڑا۔ یہ بھی دیکھا تھا خواب جیسا، آگے وہی خواب ہے جیسے کہ پیٹ پیچھے گزرا۔ جی ورأيت كأن اثنين يتياني أرادا أن يذهبا به إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خليا عنه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا قد تواقت في العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتحرى من العشر الأواخر۔ باب المداومة على ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا. باب الرجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر استجعل على الشق الايمن
فجر کی رکعتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ دائیں کروٹ پر لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث مصنف عبدالرزاق میں آئی ہے جس میں صراحت کی ہے عائشہ نے کہ لم يستطع سنة وإنما كان يدأب من الليل فيستريح۔ یہ جو آپ دیکھتے تھے یہ کوئی سنت نہیں تھا، بلکہ آپ ساری رات کیونکہ رات کا بہت بڑا حصہ کیونکہ عبادت فرماتے تھے تو تھک جاتے تھے رات کو، تو تھوڑی دیر آرام فرما لیتے تھے۔ تو گویا سنت تشریعیہ نہیں تھی بلکہ سنت عادیہ تھی۔ ارے سمجھے نا، بعد میں اس کو تشریع پر معمول کر لیا اور کہا کہ جو سنت تشریعی ہے بلکہ ابن حزم سے تو جو منقول ہے ان کا واجب ہے لیٹ جانا، اور غیر مقلدین جو ہیں یہ بھی بڑا یہی قائل ہے کہ یہ کیا ہے، ضروری ہے یا سنت تو ہے ہی موقع تھا کم سے کم۔ تو اس مسجد ان کی غیر مقلدوں کی فجر میں جا کے تو سب لمبے لمبے لیٹر نظر آتے ہیں وہاں فجر کے میں، تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کے ذکر جانا کہ حدیث جو نے مصنف عبدالرزاق میں اس میں صراحت کی عائشہ نے کہ یہ سنت نہیں تھی بلکہ تھک جانے کو تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے جی۔ باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني واذا صلى حتى يؤذن بالصلاة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري. وقال يحيى بن سعيد الانصاري رضي الله تعالى عنه عنهم ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وبه قال حدثنا خليل الرباط وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجل فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته يسمي حاجته یعنی جس کام سے استخارہ کر رہا ہے اس کا دل میں نام لے کہ میں جو کہہ رہا نا اللہ میں كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، تو هذا الأمر کہتے ہوئے اپنے دل میں کچھ تصور کرے اس حاجت کا جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ یعنی سمجھ لینا کہ استخارہ جو ہے نا یہ بھی ایک دعا ہے۔ استخارہ کے معنی طلب خیر کہ اللہ جو کچھ ہو وہ بہتر ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پھال نکالنا ہوتا ہے، استخارہ نکالنا بولتے ہیں، استخارہ نکالو، جیسے کوئی طوطا پھال نکال کے لائے گا اور وہ جواب دے گا کہ ہاں یا نہ، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو استخارہ مسنونہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ محض دعا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے بعد کوئی جواب بھی آئے، کوئی خواب آئے، ضروری نہیں، کبھی آ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا۔ ضروری نہیں کہ کوئی اور اشارہ ملے کہ کرو یہ کام یا نہ کرو۔ حاصل اس کا صرف یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا خیر ہوگا، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو اپنے عام تدبیریں ہوتی ہیں ان کو انسان اختیار کرے، اس کے بعد جو کچھ بھی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا۔ حاصل یہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میرے واسطے استخارہ نکال دو تو یہ اس کا کوئی
ثبوت حدیث وغیرہ سے نہیں. اب تو باقاعدہ کاروبار بن گیا. یہ ویسے 2 استخارہ کرواؤ، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آسانی سے استخارہ کر دیا جاتا ہے یہاں پر کم قیمت میں. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الإسناد المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. یہ اصل میں سارے حدیثیں جو امام بخاری لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نفلی نمازوں کو 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے. تو جہاں بھی 2 پڑھی ہیں آپ نے وہ حدیثیں لا رہے ہیں اکثر پڑھی ہوئی آپ نے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وبه قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتب إذا جاء أحدكم والإمام يكتب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهد يقول أوتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وحدث بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعة الضحى. وقال إتيان بن مالك إن غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعد ما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. باب الحديث بعد ركعة الفجر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الفجعة. قلت لسفيان فإن بعضهم يرضيه ركعة الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعة الفجر ومن سماها القوان. وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. باب ما يقرأ في ركعة الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ بأم القرآن. یعنی بعض اوقات اتنی مختصر پڑھتے تھے صبح سے پہلے کی 2 رکعتیں کہ بعض اوقات میں خیال ہوتا ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھی آپ نے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں وہ کہتے تھے کہ جلدی پڑھتے تھے کہ کسی کو تعامل ہو سکتا ہے شاید سورہ فاتحہ نہ پڑھی. جی
باب التطوع بعد المكتوبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني اختي حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله.